أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنابت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت کون سی دعا ہے یہ؟ جی دعا استفتاح جو میں نے کل آپ سے عرض کی تھی. بیسیکلی دعا استفتاح نہیں ہے، یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے. تو صحابہ اور علماء جو ہیں وہ اسے نماز میں بھی شامل کرتے ہیں، تو آپ کہیں بھی شامل کر سکتے ہیں. حمد ہے نا، تو یا تو استفتاح میں یا رکوع سے اٹھ کر شامل کر سکتے ہیں. شیئر میں آپ سے کروں گی، یاد کیجئے گا. زیادہ تر جو اسلاف نے اس کو پڑھا ہے نماز میں، ویسے تو آپ کبھی بھی کہیں بھی پڑھیں، دعا ہے بس، لیکن اسلاف نے جو زیادہ تر اس کو پڑھا ہے استفتاح کے طور پر پڑھا. حمد جو ہے، ثنا جو ہے، ٹھیک. اسلاف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سوچیں. اسلاف نہیں پوچھا میں نے، اسلاف پوچھا، راہ کی جگہ لام. جب آپ سن رہے ہیں اور سر بھی دھن رہے ہیں تو یہ تو پتا ہونا کہ میں کہہ کیا رہی ہوں. نہیں پتا تو پوچھ لیں. خلف ہوتا ہے جی پیچھے آنے والا. اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، سلیفہ نہیں بنایا تھا. خلف ہوتا ہے نا پیچھے آنے والا، سلف آگے جانے والا ہوتا ہے. بزرگوں کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں. تو اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں کتنے بڑے بڑے سر کیوں ہلا رہے ہیں. میں نے تو ویسے ہی بائی چانس پوچھا ہے. اسلاف بزرگوں کو کہتے ہیں، علماء بڑے نیک بزرگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سمجھ آ گئی ہے بات. کل کو یہ نہ کہیے گا جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اسلاف اس دعا کو نماز میں بھی شامل کرتے تھے، اور زیادہ تر اسلاف اسے ثنا کے ساتھ پڑھتے تھے. یعنی کہ ثنا آپ ڈفرینٹ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف نمازوں میں ایک ایک پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسلاف اس دعا کو استفتاح میں پڑھتے تھے. اسلاف سے مراد مختلف نیک لوگ، مختلف عالم. کسی صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ہے. میں نے تو یہ کہنے کے لیے پوچھا تھا. تو اگر کبھی کوئی بات میں کہوں اور سمجھ نہ آئے یا کوئی ٹرم سمجھنا ہے تو پوچھے نا. اس طرح تو بات آدھی ادھوری سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو سلف کہتے ہیں، سلف ہوتا ہے، بلکہ سلف بھی نہیں، وہ خلف سے سلف ہو گیا. خلف ہوتا ہے اور سلف ہوتا ہے. خلف نا اہل جانشین کو کہتے ہیں. خلف جانشین ہوتا ہے اور خلف ہوتا ہے نا اہل جانشین. اور سلف ہوتا ہے بزرگ، خالی بزرگ. اور سلف صالحین، نیک بزرگ. سلف کی جمع اسلاف ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟
ہاں جی. کچھ عرصہ پہلے ایک فیملی میں فوتگی ہوئی تھی 6-7 ماہ پہلے. تو وہاں کسی نے اپرپٹلی مجھے درس کے لیے کہا. خیر میں نے درس دیا تو بیچ میں یہ بات ہوئی کہ قبر پر کتنی دیر رکنا چاہیے. تو میں نے یہ بات کوٹ کی، وہ اونٹ والی. آپ کو بھی پتہ ہے حدیث ہے کیا ہے یہ؟ حدیث نہیں ہے. کیا ہے؟ ایک صحابی کا قول ہے، نام نہیں بھی یاد، ایک صحابی کا قول ہے. شاباش، احسن. تو وہاں ایک خاتون جو ہیں، ان کی فیملی کی بچی ہی، وہ کہنے لگی کہ آپ قبر سے جلدی آ گئے، آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو اتنی دیر وہاں رکنا چاہیے تھا جتنی دیر اونٹ تقسیم ہو. یہ حدیث ہے اور یہ فرق مامی جان نے سنائی ہے. اب میں گھر آ چکی تھی، میں اگلے دن گئی تو ان کے بیٹے، یعنی میری نند فوت ہوئی تھی، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ایسے ایسے. مجھے تو بڑا غم لگا نا کہ ہم لوگوں کو کیا پتا تھا، ہم رک جاتے. میں نے کہا نہیں آپ لوگ رکے ہیں، میرے بیٹے بھی ظاہر گئے ہوئے تھے، ان کی پھوپھو تھی. تو میں نے کہا نہیں آپ رکیے 10-15 منٹ، اٹس انف، اتنا ہی رکنا ہوتا ہے. تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ حدیث وہ آپ نے سنا. میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے یہ بات سنائی ضرور تھی ایک کوشچن کے آنسر میں. تب بھی ایکچولی کوشچن ہی ہوا تھا کہ ایسے ہم نے سنا ہے، تو میں نے تب بھی بتایا تھا. اور میں کہا آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حدیث نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بس اتنا تھا کہ آپ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر رک کر دعا کرتے. اور جب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے قبر پر، انہوں نے کہا ہاں رکتے تھے، دعا کرتے تھے میت کے لیے، اور آپ نے ہمیں بھی کہا کہ اس وقت کی دعا بہت اہم ہے کیونکہ تمہارے بھائی کو استقامت کے لیے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا کہ آپ اپنے ابا کی قبر پر بہت وقت رکے تھے، اتنا وقت ایک اونٹ کاٹ کر تقسیم ہو، یعنی 4-5 گھنٹے، دن کا ایک پہر قریباً. انہوں نے کہا ہاں کیونکہ میرے ابا نے وصیت کی. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میری قبر پر اتنی دیر رکنا. تو باپ کی وصیت تھی، انہوں نے پوری کر دی. مگر یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث ہے، نہ یہ دین کا اصول ہے. اگر کسی کے ابا جی سے کوئی پرسنل وصیت کر جائیں یا اما جی کر جائیں تو وہ پوری کر دیں. لیکن دین کا اصول کیا ہے؟ بس تھوڑی دیر رک کر دعا کرنا، 5-10 منٹ. تو میں نے چونکہ یہ دعا آپ کو ریکمنڈ کی ہے، نماز دعا حدیث کی ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف نے پڑھا ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یقین کا درجہ بڑھایا، یعنی کہ اس سے میرا یقین کا درجہ بڑھا جب میں نے اس کو نماز میں استفتاح کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. ان کا قول پڑھ کر میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، اور میں واقعی کہتی ہوں کہ اس سے واقعی آپ توجہ سے پڑھتے ہیں نا دعا پہ تو آپ کے اندر یقین بڑھتا ہے. لیکن یہ ذاتی تجربے کی بات ہے، جیسے آپ مختلف حمدیہ دعائیں پڑھتے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو دعا ہے ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو اس کو آپ پڑھیں رکوع میں اور سجدے میں اور رکوع سے اٹھ کر. تو یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھی ہے؟ نہیں. دعا حدیث کی ہے مگر آپ نے نہیں پڑھی. لیکن جن جن جگہوں پر ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہاں ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ رعایت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر میں آپ کو کہہ ہی رہی ہوں کہ یہ جو دعا میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے، یہ دعا حدیث کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. لیکن اس کو نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے. لیکن چونکہ ہم کوئی بھی دعا جو معصورہ ہو، ثابت ہو، اور بلکہ اپنی بھی کوئی ذاتی دعا نماز میں پیش کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے رکوع میں پڑھیں، چاہے سجدے میں پڑھیں، چاہے سلام سے پہلے پڑھیں، اور چاہے ثنا کی جگہ پر، ثنا کے ساتھ یا ثنا کی ریپلیسمنٹ میں پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز میں اس کو پڑھنا حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے. نہ حدیث ہے نہ سنت. حدیث اور سنت کا فرق تو پتہ ہے نا؟ حدیث آپ کا فرمان ہے، سنت آپ کا طریقہ ہے. تو نماز میں پڑھو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. لیکن چونکہ ہم کوئی بھی صحیح دعا نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور آل کہا کہ اپنی اہم دعائیں نماز کے رکوعوں میں، فرض نماز کے رکوعوں میں، سجدوں میں اور سلاموں سے پہلے پیش کیا کریں. تو یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جواز ہے کہ ہم نماز میں مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے ہمیں رعایت دی، جیسے آپ آیتوں کا جواب بھی دیتے تھے نا، الحمدللہ رب العالمین،
انس کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو جاتے، پھر آپ دعائیں پڑھتے. تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ وہ تو زیر لب پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کی داڑھی ہلتے دیکھتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حمد نہیں نا بتائی وہاں پر، تو کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی بھی حمد پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حمد ہے نا. اسی طرح الرحمن الرحیم پر پھر رحمت کی دعائیں ہیں، تو ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. مالک یوم الدین پر قیامت کے دن کی آسانی ہو، اللہ معاف کر دے، بہتری ہو جائے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد رک کر دعا کرتے اس آیت کے مفہوم کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ دلیل ہمیشہ کے لیے بنتی ہے. لیکن کبھی غیر محتاط رویہ نہیں رکھنا، دو ریزن سے. ایک تو پھر غلط العوام ہو جاتی ہے نا باتیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ جہنمی ہے. جان بوجھ کر خیر مجھے پتا آپ نہیں باندھیں گے، لیکن ہم احتیاط کریں، حدیث میں احتیاط بہت اہمیت ہے. تو بتائیں مجھے زینب، آپ بتائیں سلف کس کو کہتے ہیں؟ بزرگوں کو. کون سے بزرگ؟ نہیں وہ تو سوالے ہوگا، سلف سوالے بھی ہو سکتا ہے، غیر سوالے بھی ہو سکتا ہے. بابا جی والے بزرگ کے فور فادرس. فور فادرس، فور فادرس نیک ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سلف ہوگا تو سوالے ہوگا تو سلف سوالے، اور نہیں ہوگا تو غیر سوالے. سلف سے مراد صرف آپ کے ایلڈرز ہیں، آپ کے بڑے. ٹھیک ہے، پھر وہ خاندان کے بڑے ہیں یا امت کے بڑے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اور وہ سوالے ہیں غیر سوالے ہیں. سلف سے مراد ہے صرف فور فادرز ایلڈرز. سمجھ گئے؟ چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں. پیر کو انشاءاللہ جی آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ آپ کا تھوڑا سا ڈیلے ہی ہو گیا. تو تعارف قرآن کا اور سورہ فاتحہ کا. ٹھیک ہے، کب؟ پیر کو. پیر کو ہوگا، پڑھنے کے بعد ہوگا. جو چاہے یہاں بیٹھ کر کر لے، جو چاہے گھر سے کر کے لائے، مگر یاد رکھیے گا ان اللہ بصیر بما تعملون. اور جو اوپن بک کرنا چاہے، تیاری نہیں کی، فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، یاد نہیں ہو رہا کچھ بھی، وہ اوپن بک کر سکتے ہیں. جیسے یاسمین آپ کرنا چاہیں اوپن بک کر سکتی ہیں کتاب کھول کر. لیکن وہ پھر لکھے گا اوپر ایک سائڈ پہ لکھ دیں کہ اوپن بک کا، وہ پھر مارکنگ نہیں ہوگی نا. چیک تو کیا جائے گا لیکن مارکنگ نہیں ہوگی. مارکنگ صرف ان کی ہوگی جو زبانی ٹیسٹ دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج ہم نے آیت نمبر 6 سے پڑھنا ہے جی. اچھا آپ لوگ ایک چیز کو نوٹس فرمائیں، سورہ بقرہ جو ہے نا، اگر آپ اس کے موضوعات کو دیکھیں نا تو اس میں دو بنیادی موضوع بنتے ہیں. جو پہلا ہاف بنتا ہے نا بقرہ کا، اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو ہم سے پہلے امیڈیٹ امہ تھی. اور اگر سیکنڈ ہاف آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم سے خطاب ہے براہ راست، جو اب انسٹال کی گئی، جو اب چنی گئی، سلیکٹ کی گئی. تقریباً 133 آیتیں ہیں جن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اگلی جو آیتیں ہیں 143 یا 45 ان میں مسلمانوں سے خطاب ہے. تو اسی لیے اسے سورہ الامتین بھی کہتے ہیں، دو امتوں کی صورت. اس میں دو امتوں سے خطاب ہے، جو ہم سے پہلے سلیکٹ تھے یہود جنہیں موصول کر دیا گیا، اور دا نیو سلیکٹڈ پرسن، نئی قوم جسے نبوت کی ذمہ داری دی گئی، مسلمان. تو دونوں سے خطاب ہے، اسی لیے الامتین کہا جاتا ہے. امہ کہتے ہیں نا ایک امت کو، امتین دو امتیں، تسنیہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے. الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیں اس کی جو پہلی آیتیں ہیں 9، ان میں 3 بنیادی گروہ انسانوں کے بتا دیے گئے. جو بھی انسان ہے اپنے دین اور عقیدے کے اعتبار سے ان 3 میں سے ایک گروہ میں فال کرے گا ہی کرے. اب یہ مجھے خود چیک کرنا ہے میں کس گروہ میں فال کر رہی ہوں. میں آپ نے امام شافعی کی بات کہتی ہوں نا، اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ 40 سال سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کون سی صفتیں ہیں میرے اندر.
تو پہلا گروہ بتایا گیا متقین، المتقین. اور متقین کی 5 بنیادی کوالٹیز بتا دی گئی. ڈیٹیل کوالٹیز تو بہت ہے نا، سچ بولنا، امانت داری کرنا، وہ تو ڈیٹیلڈ ہے. بیسک 5 کوالٹیز. مومن ہوتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب پر ایمان نہیں نہ لا رہے تھے کفار مکہ، اور یہود بھی کہیں نہ کہیں غیب سے ہی ہلے ہوئے ہیں. عیسائیوں کا بھی تو یہی مسئلہ ہے. عیسائیوں کو یہی تو پریشانی ہے کہ بغیر سبب کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا پھر عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ابن اللہ. پھر ابن اللہ کی بھی عجیب و غریب ان کی کہانی ہے. اللہ نے اپنی صفت کلام کو اپنے بیٹے کی شکل میں بھیج دیا. فلسفی ہے بیکار کی. تو غیب پر ایمان لانا مشکل کام ہے نا. وہ اقبال کہتے ہیں ہو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. سمجھ آئی؟ نہیں آئی. شاباش، بس تو بولے. خوگر کہتے ہیں عادی کو. عادی، خوگر عادی. خو عادی کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں. خو بو کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، عادت. اور خوگر ہوتا ہے عادی. پیکرے محسوس، نظر آنے والی چیز یا محسوس ہونے والی چیز جو حصے ادراک کے اندر آتی ہو. تو ہوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. انسان عادی ہے ان چیزوں کا جو اس کی حسیات کے اندر آتی ہیں. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو کوئی نہیں مانتا تھا نا. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام کو، اور کام خراب بھی ہم نہیں کیا ہے نا. خیر، تو واقعی انسان جو ہے نا وہ اپنے احساسات میں بہت واضح ہے، اور ان احساسات کی بنا پر وہ اپنی زندگی جیتا ہے. تو پھر مختلف خوف، مختلف پریشانیاں، اس میں انسان نے بہک کر اپنے لیے کچھ لوگ منتخب کیے مشکل کشائی کے لیے، دستگیری کے لیے، اور انہیں رب بنا لیا، انہیں پوجنے لگے. کسی نے قبریں بنائی. اب یہود کو دیکھیں، انہوں نے شروع سے قبریں بنائی. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہم سے پہلے یہود قبر پرست. عیسائی جو ہیں وہ بت بنا کر بیٹھ گئے. قبریں انہوں نے بھی بنائی ہوئی. ان کا جو ہر ایک کیتھیڈرل ہے، ان کا جو ہر ایک چرچ ہے، وہ کسی نہ کسی ایک سینٹ سے جڑا ہوا ہے. اس سینٹ کی قبر اسی کے اندر ہے. جیسے آپ کا جو مزار ہے نا، بابا جی کی قبر مزار کے اندر ہے، کہیں اور نہیں. ان کی بھی ہے. پھر بابا جی کے چیلے وغیرہ بھی وہیں دفن ہوتے ہیں، مجاور شجاور ہوتے ہیں نا وہیں پر دفن. سملرلی کرسچنس کے بھی جو سینٹ کے آگے پھر خادم وغیرہ بنتے ہیں، چرچ کے جو بنتے ہیں فادرز اور ننس، ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. لیکن وہ گریو یارڈ کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. قبروں پر وہ بہت کم جاتے ہیں. وہ زیادہ مورتیاں بنا کر، تصویریں بنا کر پوجا کرتے ہیں. پہلی مورتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بنی، اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ دے تو بندہ لے. اب تو بے شمار ہیں، پینٹنگز بھی ہیں، تصویریں بھی بہت ہیں. اور ان کے جو چرچ میں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ یا تو ان کے نیک افراد کی ہوتی ہیں، راہبوں کی، راہبات کی، اور یا پھر جو بائبل وغیرہ کے قصے ہیں نا مختلف، ان پر فرشتے یا پیغمبر جیسے لوط علیہ السلام ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہے. یعنی کہ طوفان آیا ہے، نوح علیہ السلام کشتی پہ بٹھا رہے ہیں، انہوں نے تصویر بنائی ہوگی، لگائی ہوگی. لوط علیہ السلام ہے. اچھا، ان کی جو سب سے مشہور پینٹنگ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پر ان کی بیٹی ان کو شراب پلا رہی ہے. وہ جو انہوں نے قصہ بنایا، اب قصہ تو بائبل میں ہے نا، قصہ تو بائبل میں ہے. تو وہ اس پر لگی ہوئی بنی ہوئی پینٹنگ جو ہیں وہ تقریباً ہر بڑے چرچ میں آپ کو ملے گی. اینڈ سو آن سو فورتھ. تو مختلف جو ہیں بائبل کے قصوں پر مشتمل انہوں نے لگائی ہوتی ہیں پینٹنگ، اور وہ ان کو پوجتے ہیں، ان کو جو ہے تعظیم دیتے ہیں، جیسے ہندو دیتے ہیں. یہود میں بت پرستی نہیں آئی زیادہ، بالکل بھی نہیں، تقریباً بالکل بھی نہیں آئی. انہوں نے قبر پرستی کی. ان کے نقشے قدم پر ہم نے قبر پرستی، کیونکہ جو شرک ہے بت پرستی سے واضح ہو جاتا. لہٰذا اسلام نے اس کی گنجائش چھوڑی نہیں. قبر پرستی سے ذرا یہ غیر واضح رہتا ہے نا، لوگوں کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سا بت لگایا ہوا؟ ہم تو وہ نیک آدمی تھے داتا صاحب، ہم تو ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے مانگ رہے تھے، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ بحث کرتے. لہٰذا یہی شرک کا رنگ یہود میں آیا.
تو یہود میں آپ کو بت نہیں ملیں گے، تصویریں نہیں ملیں گی، یہود میں قبریں ملیں گی، جیسے بدقسمتی سے پاکستان میں آپ کو قبریں ملیں گی۔ تو قبروں کو پوجنے والے تبدیلی کیا لائیں گے؟ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، یہ شرک ہے۔ تو یہ جو ہیں موصول ہو گئے یہود۔ تو پہلا ہاف جو ہے سورت کا ان سے بحث میں ہے، دوسرا ہاف ہم سے ہے، اور جو متقین کی صفات بیان ہوئی ان میں پہلی صفت غیب آئی۔ غیب پر غلطی کر کے یہود بھی بہکے، غیب پر غلطی کر کے عیسائی بھی بہکے، غیب ہی کے بارے میں غلط فہمی نے ہر دین کو بگاڑا، اور ہمارے بھی اندر بگاڑ اسی پر سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایمان بالغیب، حسیات کے اندر ایمان لاتے ہیں، اور حسیات سے باہر جو چیزیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہی پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ غیب کو بیان کرنے والی چیز صرف وہی ہے، تو وہ وہی پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں، جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے ایمان لاتے ہیں، اس میں چینج نہیں کرتے، ماشاء اللہ۔ یہ ہے مومنین کی صفت پہلی۔ دوسری بات یہ ہے وہ قیام الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین پختہ ہے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ جس کا ذکر ابھی آ جائے گا کفار، اور تیسرا گروہ جس کو ہم کل شروع کریں گے پڑھنا وہ ہے منافق۔ یہ تین گروہ ہیں، ہر انسان ان تین میں سے کسی ایک گروہ میں فال کرے گا، اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں کس گروہ میں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں ایک وقت میں دو گروہوں کی صفتیں پائی جائیں، تو پھر اپنے آپ کو کس میں سے نکالنا ہے، کس میں ڈالنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہو۔ سب سے طویل بحث جو ہے منافقوں کے بارے میں 18 رکوع تک چلے گی۔ وجہ، منافق کو پہچاننا بہت مشکل، جیسے کینسر کو پہچاننا بہت مشکل۔ مومن تو کھلا ہے، کھلی کتاب ہے، نظر آ جاتا ہے مومن، کافر بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہے، بہکا ہوا ہے، ضدی ہے، سرکش ہے، مگر جو ہے کلیئر ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی کوئی ہمیں لمبا چوڑا فلسفہ نہیں چاہیے۔ مسئلہ پیش آتا ہے منافق کے لیے، منافق تو ہماری آستین کا سامتا ہے، یہ بڑا مسئلہ۔ وہ ایک نظم ہے، میں کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ میں کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ یہ سانپ ایسی نسل کی جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ تھا، اور سچ مچ ایسا ہی۔ کافروں سے تو آپ جنگ کر لیں گے، منافقوں کا کیا کریں؟ منافق کا تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ کاٹ چکا ہوتا نارملی، کیونکہ وہ اپنی منافقت کور کر کے رکھتا ہے۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے آپ واقعے کو اگر دیکھیں تو منافقوں کی سازش کا شکار ہوئے۔ تو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں سمجھنا، اسی لیے پھر منافقوں کی عادات، خصوصیات، فساد، اس کی روک تھام، اس پر قرآن میں تفصیلی بحث ہوئی، سب سے طویل بحث بقرہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر 18 رکوعوں میں چلے گی، اور اس میں بیک وقت بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور جو مرض بیان ہو رہا ہے وہ منافقت ہو رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا مرض بھی منافقت تھا، اور بنی اسرائیل کے زیر سایہ مسلمانوں میں بھی ایک گروہ پنپ رہا تھا، اور وہ تھے منافق۔ تو اس لیے پھر خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور زیر بحث مرض ہے منافقت۔ تو وہ انشاءاللہ ہمارا کل کا موضوع ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ ولهم عذاب عظیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، سوا ان برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ آگاہ کیجئے ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ان کو آگاہ کریں، لا یؤمنون وہ خطاب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اب اس میں انا آپ کو پتا ہے حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، بلا شک و شبہ۔ الذین اس میں موصول ہے،
آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت دفعہ آئے گا. کفرو پہلی بار آیا ہے. کافارا جو ہے اس کا روٹ ہے. کفارا کہتے ہیں کسی چیز کو دبا دینے کو, چھپا دینے کو, انکار کر دینے کو, نہ ماننے کو. لغوی معنی ہے اس کا دبانا اور چھپانا. تو اللہ نے انسان کے اندر شکر گزاری رکھی ہے, اللہ نے انسان کے اندر خیر رکھی ہے, حق پرستی رکھی ہے. تو انسان اپنی ان خوبیوں کو دباتا ہے تو کفر کرتا ہے نا. اسی لیے جو ایمان نہیں لاتا اس کو کافر کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے اندر کی خوبی, حق پرستی, اس کو چھپا لیتا ہے, دبا لیتا ہے, اور پھر ڈٹ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لاتا ایمان, تم جھوٹ بول رہے ہو. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ نہیں بول رہا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو کفار مکہ کے سرداران تھے, وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اچھی طرح جانتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. آپ دیکھیں عتبہ بن ربیعہ, اس کی بہت اچھی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا تھا, آپ کی قدر کرتا تھا. اور جب بات کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ محمد تمہیں کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, عورت چاہیے کہ دولت چاہیے کہ بادشاہت, تو یہ بات کرنے کے لیے عتبہ کو بھیجا گیا, عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا گیا, تم جا کے بات کرو عتبہ, تم بڑے سیانے آدمی. عتبہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, کہنے لگے کہ محمد تم بہت اچھے آدمی, صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین, بڑے بردبار, ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے, تو تم نے کیا مصیبت ڈال دی, قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا, بڑے پریشان ہیں ہم. تم اپنا مقصد بتاؤ, تمہیں عورت چاہیے, ہم سب سے حسین عورت تمہارے لیے ڈھونڈ دیں گے. تمہیں پیسہ چاہیے, ہم تمہارے لیے بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. تم بادشاہ بننا چاہتے ہو, ہم تمہیں رب کا بادشاہ بنا دیں. تم چاہتے کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے. جب اتبا خاموش ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات مکمل ہوگی اتبا؟ نے کہا ہاں. آپ نے کہا اچھا میری بات سن. اسے قرآن کی کچھ آیتیں سنائی. اتبا لاجواب ہو گئے, اٹھے, واپس آئے. یہ انتظار میں بیٹھے تھے کعبے کے سامنے, ابو جہل وغیرہ سب سرداران تھے, بیٹھے تھے انتظار میں. تو آ کے کہنے لگے اتبا, اللہ کی قسم محمد جو کلام سناتا ہے نہ وہ کسی جن کا لایا ہوا ہے, نہ وہ شاعری ہے, نہ وہ کہانت ہے, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اگر میں ایک صلاح دوں تو مانو گے؟ کہنے لگے ہاں کہو, تم بڑے زیرک آدمی, کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ, اگر غالب آ گیا تو اپنا ہی قبیلہ غالب آئے گا, اور اگر دوسروں نے مار ڈالا محمد کو تو ہمارا کام دوسرے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہنے لگا دیکھا اتبا پر بھی محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں اتبا بن ربیعہ نے جب آخر یہ بات کہی, اور ابو سفیان کہتے ہیں جو بعد میں ظاہر مسلمان ہو گئے تھے, کہ جب اتبا واپس آیا تو دور سے ہم نے اتبا کو دیکھا, تو ہم نے کہا اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یہ وہ چہرہ نہیں جس کے ساتھ اتبا گیا تھا, جن کے ایکسپریشن چینج ہوئے ہیں. تو کیا اتبا کو حق سمجھ نہیں آیا؟ آ گیا نا. پھر بھی بدر میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نکلا, کیونکہ ابو جہل نے تانا دیا تھا نا, اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہے, اس کی جان کی فکر پڑی ہے, سب سے پہلے نکلا. تو سب سے پہلے 3 مقتول جو ہوئے کفار میں سے, وہ عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. کیا ہم لوگ, اتبا کے اندر خیر تھی, اتبا سمجھدار تھا, اتبا پڑھا لکھا تھا, اتبا لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. اتبا نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا, یا کچھ بھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طائف کا واقعہ پیش آئے تو اتبا بن ربیعہ کے باغ میں بیٹھے تھے نا جا کر آپ, تو اتبا اور شیبہ نے دور سے دیکھا تو بڑے رنجیدہ بھی ہوئے, اور کہا شیبہ نے کہ دیکھو اس نے اپنی کیا حالت بنا رکھی. تو پھر جو ہے اتبا, اس نے بلایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے غلام تھے, اور کہا کہ جاؤ اس کی لک آفٹر کرو, اس کی حالت دیکھو, جاؤ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, ہو نہ جائے اس کو کچھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پرستی کو وہ مانتا تھا, سمجھتا تھا, دل مانتا تھا, لیکن دبا دیا. کس وجہ سے؟ نسلی تعصب, تعصب کی وجہ سے دبا دیا, اپنے اندر کی خیر کو دبا دیا. اسی دبا دینے کا نام کفر ہے. تو کافرہ کا لفظی مطلب, لغوی معنی ہے دبانا اور چھپانا. اصطلاح میں ہم کہتے ہیں نہ ماننا. تو نہ ماننے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ حق کو اپنے اندر دبا دینا, چھپا دینا, اور ضد پر کھڑے ہوتا. تو کافر اصطلاح میں وہ بندہ ہے جو ایمان نہ لائے. اسی لیے نعمت کی ناشکری کرنے والے کو بھی ہم کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت کو چھپاتا ہے نا.
بیان نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، تو پھر ہم، اور ہمارا رب بھی کہتا ہے نا ان الانسان کفورا، انسان بڑا نہ شکرا ہے. تو کافارہ اس کی روٹ ہے جی، اور یہ اس کے معنی ہے. اصطلاح میں کافارہ کا مطلب ہے نہ ماننا، اور کافر کا مطلب ہے نہ ماننے والا. لغوی معنی میں نے آپ کو بتا دیے. اس سے جو قرآن میں لفظ آپ نے پڑھے ہیں کفورن، کفرانن، یہ وہ لفظ ہیں جو آپ نے قرآن میں پڑھے ہیں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. کفارہ، اکفر، کافر، کافرون سورت کا نام ہے، کفار، یہ سب آپ نے پڑھے ہیں. کافر اسم فائل ہے، انکار کرنے والا. کافرون اور کفار دونوں ہی اس کی جمع ہیں، دو الگ الگ وزنوں پر ہے، دونوں صحیح جمع ہیں. ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے بتاؤں گی، وہ آپ کے یہاں جاننے کی بات نہیں. اچھا، اسی سے کافارہ سے پھر ایک مصدر کفار بنتا ہے. کفار ایک تو کفار ہے نا، وہ کافر کی جمع ہے، ایک کفار ہے جس سے کفارہ آپ کا نکلتا ہے. مٹا دینا مطلب ہے نا اس کو دبا دینا، چھپا دینا. تو وہ فعل جس کی وجہ سے کسی کی برائی دب جائے، چھپ جائے یا مٹ جائے، کفارہ. گناہ کو مٹانے کے لیے کیا جانے والا فعل. ٹھیک ہے، روٹ کافارہ ہی ہے. مصدر الگ ہے نا. دیکھیں روٹ ایک ہے، روٹ سے پھر آگے تنے دو بن گئے. تو بہت سارے روٹس ہیں جن سے کئی کئی تنے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تنے کو آپ مصدر کہتے ہیں. مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، تو روٹ ایک ہوتی ہے لیکن اس سے کئی مصدر نکلتے ہیں. ان مصدروں سے پھر کئی الفاظ بنتے ہیں. تو ایک مصدر کفر ہے، اور ایک مصدر کفر ہے. ایک مصدر سے کفار بنتا ہے اور ایک مصدر سے کفار بنتا ہے. اب کفار سے کفارہ اور پھر اس کے سارے جو ہے وہ بن جائیں گے لفظ اس سے، اس کی لائن سے. اور کفار سے پھر سارے وہ لفظ جو ہم کفار کے لیے مختلف طرح سے یوز کرتے ہیں. اچھا جی، کفور کا لفظ جو ہے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، ان الانسان لکفور، انسان بڑا نہ شکرا ہے. تو کفور شدت مبالغہ، کافر کا مبالغہ ہے نا. وزن کیا ہے اس کا مبالغے کا؟ بتایا تھا میں نے آپ کو اس پر، فاؤل. شاباش، فاؤل کا وزن. تو مبالغہ ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ نہ شکرا. تو نہ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، نہ بتانا، نہ تسلیم کرنا. کفر اس سے فعل امر ہے. کفر امپیریٹو ہے. اچھا، یہ دونوں معنوں میں ہے، مٹا دینا بھی اور کفر کرنا بھی. پڑھتے ہیں آپ، کہتے ہیں کہیں کفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری خطائیں مٹا دے، ہے نا. اور کفارہ ظاہر آگے تا ہوتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے. اردو والے جو ہم پڑھتے ہیں کفارتن، تو کفارہ جو ہے وہ براہ راست وہ چیز ہے جو کسی گناہ کو مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کتنے مسکین پہلے قدم پر کھانا کھلا دیں گے، پہلا کفارہ کیا ہے؟ اور ہے نا اس میں 3 روزے رکھنا، نہ رکھ سکیں تو کتنے مساکین کو؟ 10. 10 مساکین کو نہ کھلا سکیں تو، اور یہ بھی نہ کر سکیں تو غلام آزاد کر دیں. مگر پہلا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا. تو یہی ترتیب رہے گی کفارے میں، جو قرآن میں کفارے آئے ہیں ان میں ترتیب وہی رہی، ترتیب تبدیل نہیں ہو. اچھا جی، اگلا نیا لفظ ہے آپ کے لیے سواؤن. سواؤن، سین واؤ یا اس کی روٹ ہے. سوین، سواءن، اس کا بنیادی مصدر بنتا ہے، بنیادی شکل بنتی ہے. معنی ہے ہموار کرنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا وغیرہ. اس سے یہ اصل شکل میں سبھی ان کی شکل میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا، سوا ان کی شکل میں، سوا ان کی شکل میں استعمال ہوا ہے. اور بھی کچھ شکلوں میں ہوا ہے.
سوا ان اس میں ذات ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا درمیانی حصہ، وسط. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ درمیانے رستے سے بھٹک گیا، سیدھے رستے سے بھٹک گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب اسے جنتی کو وہ جہنم میں دکھایا جائے گا تو وہ جہنم کے وسط میں نظر آئے. تو سوا درمیانے حصے کو، اعتدال والے حصے کو کہتے. سوا ان، اس کی جو شکلیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہیں، تبیین، جی جی تبیین سے ہے نا، اصل لفظ تبیین. وہ تو پھر وہ چونکہ مفعول ہے تو اس پر زبر آئی، تبیین ہوا. ثلاثہ لیال سبیہ، 3 راتیں. بات نہیں کر پائیں گے آپ، حالانکہ آپ درست ہوں گے، صحیح ہوں گے. تو سبیون فعیلون کے وزن پر اس کی شکل ہے. پھر آپ نے تسویہ کا لفظ پڑھا ہے اور اس کی مختلف شکلیں پڑھی ہیں. رفع اسم کہا فسواہا، خلق فسوا، الذی خلق فسوا، یہ سارے جو ہیں اسی سے شکلیں ہیں. جب کسی لفظ کے روٹ میں ووولز میں سے کوئی آئے، الف واو یا یہ آ جائے، تو اس کی جب شکلیں بنتی ہیں نا تو ان میں تھوڑا چینج آتا ہے، کہ بہت دفعہ وہ ووول حذف ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا نظر ہے، فار ایگزامپل نون زو را، نظورا، تو اس سے آپ نظارہ بنائے، منظر بنائے، وہ اصل روٹ وہیں رہے گی. لیکن جب کسی لفظ کی روٹ میں ووول آ رہا ہو، یا الف یا واو، تو بہت سارے لکھنے اور پڑھنے میں ووول گر جاتا ہے، محذوف ہو جاتا ہے، تو پھر شکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے. وہ پہچان میں نہیں آتا یہ وہی ہے، لیکن وہ وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مساوات کا لفظ بھی اسی سے ہے، برابر کرنا. مفاعلہ اس کا باب ہے، اپنی جگہ پر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. ساوا کا لفظ پڑھا ہے آپ نے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ سورہ کاف میں پڑھتے ہیں. ذوالقرنین نے کہا تھا 2 پہاڑوں کے درمیان تانبا رکھو اور پھر اتنا دھوکو کہ وہ برابر ہو کے سرخ ہو جائے. تو وہاں پڑھتے ہیں. استوا کا لفظ بہت پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہاں ہاں کوئی آیت بتائیں. ثم استوى علی العرش، صحیح آیت کہی ہے آپ نے. ثم استوى علی العرش بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ تستوی، یستوی کا لفظ بھی تو آیا ہے نا، وہ بھی یہی ہے. حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ بالکل، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير، ان سے پوچھو کیا اندھے کو بینا کو برابر کر دیں؟ کیا چاہتے ہو؟ تو یستوا، استوا، تستوی، یہ سب یہ اسی کی ایک شکل ہے. استوا اصل روٹ کیا ہے؟ 3 واو یا. جب استوا علی آتا ہے نا، استوا کے ساتھ علی آتا ہے تو یہ غلبے کے لیے آتا ہے. اسی لیے جب اللہ کے لیے آتا ہے نا استوا علی العرش، متمکن ہو گیا اپنے عرش. تو یہ پھر خیر تفصیل وہاں بھی آئے گی جہاں استوا کا سا لفظ آئے گا. یہ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں. علیہم، علا اور ہم ہے جی، یہ بن گیا ہے کمپاؤنڈ. علیہم مشکل تھا، لہذا کمپاؤنڈ بنانے کے لیے علیہم ہو گیا. اور علا جو ہے یہ حرف جر ہے، اس نے اسم کو جر دے دی. اسم کیا ہے؟ ہم. ہم کیسے اسم ہے؟ اس میں ضمیر ہے نا بھائی، ناؤن نہیں ہے، پرو ناؤن تو ہے.
تو لہٰذا الا نے ہم کو ہم کر دیا اور لفظ بنا علیہم. الگ الگ کریں گے تو الا اور ہم ہوگا. ہم ضمیر ہے اور الا حرف جر ہے. انذرتہم آ حرف استفہام ہے. حمزہ پر زبر عربی میں حرف استفہام ہے, سفال کے لیے استعمال ہوتا ہے. انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ پوچھا تھا نا بھائیوں نے, انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حرف استفہام. ہم اس میں دیکھیے ضمیر ہے, انذرتہم میں ہم ضمیر ہے, نکال دیں تو باقی بچا انذرتا. انذرتا کیا روٹ ہے اس کی؟ نازارا. نازارا زال کے ساتھ, نون زال را, نازارا. نازارا کہتے ہیں, اس کے دو معنی ہیں. کسی غیر واجب چیز کو خود پر واجب کرنا, یہی نظر ہوتی ہے نا. نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی نظر مان لیتے ہیں, جیسے آپ نظر مانیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کل روزہ رکھوں گی. نظر مانی, واجب ہو گیا کل کا روزہ. ویسے تو اللہ نے واجب نہیں کیا ہوا. تو کسی غیر واجب چیز کو خود پر واجب کرنا ایک معنی ہے, اور دوسرا کسی کو تنبیہ کرنا, وارن کرنا. اردو میں کہا جاتا ہے ڈرانا. اور میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں, جتنے بھی لفظ قرآن میں آئے ہیں عربی میں, ان کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرانا, کیونکہ اردو کے پاس الفاظ کم ہیں, اور جو تھوڑے بہت الفاظ ہیں وہ اردو والوں کو آتے نہیں ہیں, تو تنبیہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے. وارننگ, وارننگ کے لیے لفظ تنبیہ استعمال ہوتا ہے. اخبار بھی آپ پڑھتے ہو تو اس میں آپ دیکھیں انتباہ, وارننگ, اشتہار آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کسی لینڈ کے بارے میں کہ ڈسپیوٹیڈ ہے, اس کی خرید و فروخت نہ کرنا, یا اور کچھ, تو اوپر لکھا ہوتا ہے انتباہ, بڑا سا لکھا ہوتا ہے وارننگ. اسی سے لفظ ہے تنبیہ, وارن کرنا. انذار اسی معنی میں, ٹھیک ہے. تو ناظارہ نون زال را سے دو مطلب لیے جاتے ہیں عربی میں. ایک کسی غیر واجب چیز کو واجب کر لینا, اور دوسرا کسی کو وارن کرنا, آگاہ کرنا. ٹھیک ہے. ڈرانا تو محدود لفظ ہے نا, ڈرانا کیا ہاؤ کر کے ڈرا دیں گے جا کر, ہے نا, وہ تو نہیں ہے. اب کہاں یہ نظارہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے, یہ پھر سیاق و سباق سے خود ہی پتہ لگتا ہے. نظرون ہوتا ہے اس سے منت ماننا, منت کو کہتے ہیں نظرون. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر, آیت ہے نا قرآن. اور نظرن ہوتا ہے کسی خطرے سے آگاہ کر, ٹھیک ہے. نظرن منت, اور نظرن کسی خطرے سے آگاہ کرنا, وارن کرنا. اس سے پھر نذیر بنتا ہے. نذیر ویسے ہی اسم الفاعل, لیکن اس کا معنی ہوتا ہے آگاہ کرنے والا, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا, وما ارسلناک بشیرا ونذیرا, کئی آیتوں میں آیا ہے. تو انذار کہتے ہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتے, منذر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو, نذیر بھی کہتے ہیں منذر بھی کہتے ہیں, ان کے باب الگ الگ, وزن الگ الگ. اور منذر کہتے ہیں جسے آگاہ کیا گیا ہو اسے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. ڈبو دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, تو ذرا دیکھتے آگاہ کیے گئوں کا انجام کیا ہوا. تو منذر زیر کے ساتھ ہوگا تو آگاہ کرنے والا, اور منذر زبر کے ساتھ ہوگا تو آگاہ کیا گیا. انذرتا, انذرا آگاہ کرے, تاتو, تا بھی ضمیر ہے اصل. انذرتا تو آگاہ کرے, یہ ماضی کا صیغہ ہے, واحد متکلم حاضر کا, مذکر کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگاہ کریں ہم ان کو. ام یا ہے سمانے, یا ہے حرف ہے, لم نہیں حرف نافیہ ہے. تنذرہم
तुनज़िर भी सीगा है फेल का, माजी के मुजारे, मुजारे, माजी तो ऊपर गुजर गया, मुजारे, मुजारे, वाहिद, मुतकल्लम, हाजिर, मुजक्कर, तुनज़िर तू आगाह करे, हम उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, जी समझ नहीं आई, सॉरी क्या कहा? जरूर बताएं जब पूछूं तब, अभी तो मैंने पूछा नहीं ना, मैं रुक गई हूँ। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है। एक ही जुमले में माजी और मुजारे दोनों के सीगे इस्तेमाल हुए। अनजरता तूने आगाह किया, तुनजिर तू आगाह करेगा। दरअसल वो माजी है, वो मुजारे है। तू एक मर्द ने आगाह किया, तू एक मर्द आगाह करेगा। तो होता यूं है कि जब आ के बाद अम का इस्तेमाल करना हो, जुमले में लाना हो, तो फिर आ के बाद हमेशा माजी आता है। जैसे यहाँ पर आया है अंजरता हूं, तो आ का लफ्जी मतलब क्या है, लेकिन ये अम की वजह से चाहे हो गया, मेरी हो गया। अंजरता हूं, चाहे अब डराएं उनको। अम के बाद आ गया मुजारे, तुनजिर हूं। और ये जो मफहूम है मे बी का, वेदर यू डू इट और नॉट, उसको पूरा करने के लिए लम का इस्तेमाल है। जब किसी जुमले में वेदर और नॉट, चाहे करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मफहूम लाना हो ना, तो आ और अम का इस्तेमाल होता है। आ के बाद माजी आता है, अम के बाद मुजारे आता है, और अम और मुजारे के बीच में लम डाला जाता है। जैसे आप ये तरतीब देख रहे हैं, अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप डराएं उनको या ना डराएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेदर यू विल गिव देम द वार्निंग और नॉट, दे विल नॉट टेक द बिलीफ, दे विल नॉट एम्ब्रेस द इस्लाम। तो वेदर और नॉट का इस्तेमाल है। अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, चाहे आप डराएं चाहे आप ना डराएं। ला युमिनून, ला नहीं, युमिनूना वो ईमान लाने वाले हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप बताएं ईमान की रूह क्या है? जी जैनब आप बताएं ईमान की रूह क्या है? आप सबक प्रिपेयर नहीं करते ना घर जाकर? क्योंकि अगर आपने एक दफा भी प्रिपेयर किया होता मेरे बेटे, तो पिछली 5 आयतों में हमने युमिनून का लफ्ज जो है 4 दफा पढ़ा। हमजा मीम नून है जी इसकी रूट। और मैं आप लोगों को बार बार वार्न कर रही हूँ, अगर आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपसे कुछ याद नहीं होगा। ये लगता है हमें कि मैं लिख लूंगा, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, भी तो थोड़ा सा सबक है, मगर वो थोड़ा थोड़ा फिर इतना पाइल अप हो जाता है कि फिर कुछ भी याद नहीं होता। हमजा मीम नून है जो से यू मिनूना बना है। यू मिनून अच्छी तरह आप इस लफ्ज को देख चुके हैं। और यू मिनूना, यू मिनूना, यू मिनूना पहली 4 आयतों में बार बार पढ़ कर आए हैं, वही है क्या, इसको दोबारा मैं बयान करूं? ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर का इर्तकाब किया, बराबर है आप उनको आगाह करें या ना आगाह करें, आखिरत से वार्न करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जो है ना ये मुब्तदा है, अल्लज़ीना कफरू का, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना कफरू जो है ना, ये दरअसल हकीकी मुब्तदा तो यही है ना, शुरू तो इसी से हो रहा है। तो इन्ना इसका अगर आप इस एतबार से देखिए तो इन्ना पीछे आ जाएगा, अल्लज़ीना कफरू इन्ना सवाउन। लेकिन वो कुरान का बयान है, अंदाज है।
تو अल्लज़ीना कफ़रू जो है ये भी मुब्तदा है, ये हकीकी मुब्तदा है, ये इन्ना का मुब्तदा है। इन्नल लज़ीना कफ़रू ये पूरा मुब्तदा ही, इसकी खबर है सवाउन, जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है। ठीक है, तो सवाउन खबर है, और बाकी जो सारा जुमला है ना वो इस खबर की वजाहत कर रहा है। क्या बराबर है, काफिरों पर क्या बराबर है? आप आगाह करें ना आगाह करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, तो जुमले अरबी में दो ही तरह के होते हैं, हर जुबान में दो तरह के होते हैं, या जुमला फेलिया होता है और या इसमिया होता है बुनियादी एतबार से। उसके बाद जो जुमले होते हैं या वो खबर देते हैं या वो हुक्म देते हैं। तो ये खबरिया जुमले हैं, ज्यादातर खबरिया जुमले हैं, हुक्मिया जुमले भी आए नहीं, जब आएंगे फिर उनको भी देखेंगे। तो इन्नल लजीना कफरु जो है ये खबर है, सॉरी मुब्तदा है, और इसकी खबर है सवाउन बराबर होना, और बाकी सारा जुमला अलैहिम अंज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये इस खबर सवाउन की वजाहत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाहत कर रहे हैं कि जो काफिर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आगाह करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब पहली बात यह है कि हुक्म आम नहीं है, यह हर काफिर पर साबित नहीं होता। ये सिर्फ चंद कट्टे काफिरों के बारे में कहा जा रहा है, हर अहद में कुछ ऐसे सरकश होंगे, लेकिन हम नहीं जानते वो कौन से हैं, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत आपकी तलब थी कि लोग ईमान ले आए, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार समझाने पर भी जब ये ईमान नहीं ला रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत गमज़दा, अपसेट थे, बहुत अपसेट, बहुत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम दूर किया और बताया कि आपकी तबलीग में कमी नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर ये ईमान नहीं ला रहे तो दरअसल इन्होंने कुफर की रविश अख्तियार कर ली है, अब ये ईमान नहीं लाएंगे। कौन? क्या सारे मक्का वाले ईमान नहीं लाए? नहीं, चंद एक थे, 200-250 लोग थे, बाकी तो मक्का वाले सब मुसलमान हो गए। तो लिहाजा ये काफिरों के अंदर कौन से चंद काफिर हैं, अल्लाह नोज, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। जब तक कोई जिंदा है तब तक उम्मीद है, वो कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, तो ये ईमान ले आएगा, तबलीग भी करें, सब कुछ करें। अच्छा, अब क्या इसका माना ये है कि वो डराओ ना डराओ, आगाह करो ना करो, उन्होंने बाज नहीं आना तो फिर तबलीग छोड़ दी जाएगी? क्यों? काम करते रहे, अल्लाह को पता है। बिल्कुल सही कहा, दोनों अपनी अपनी जगहों पर बातें सही हैं। आप क्या कह रही नाही? पैगाम तो पहुंचाना है जी। हम्म। एक इंसान जब हक की तबलीग के लिए खड़ा होता है, उसे उसकी कोशिश पर इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, अजर और सवाब मिलता है, रिजल्ट पर। कौन ईमान लाएगा कौन नहीं लाएगा ये हिसाब भी अल्लाह के पास, हम किसी के मुतल्लिक जान नहीं सकते, लिहाजा हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसने ईमान नहीं लाया। और ये बात भी बहुत अहम है कि हमें अपना काम पूरा करना है, हम ना उम्मीद नहीं हो सकते, हम थक कर नहीं बैठ सकते, हमें अपना काम करना है, आखिरी वक्त तक काम करना है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तबलीग नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक या तो अल्लाह का दीन नाफिज ना हो जाए और या फिर मोहम्मद की जान ना चली जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक जिंदा है तब तक काम करना ही करना है, हम इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं ला सकते। ठीक है, और इस बात पर दलील है आयत में अलैहिम, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, आपके लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार पर बराबर है, उन पर नसीहत असर नहीं करेगी, उनकी खराबी है, आपने तो नसीहत करते रहना, क्योंकि आपका काम ही यही है। फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, आप नसीहत कीजिए, हो सकता है नसीहत नफा दे। फज़क्किर इन्नमा अंत अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते रहिए, आप उन पर निगरान नहीं बनाए गए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है कि आपने कहते रहना है, कहते रहना है, तो हमारा भी यही हुक्म है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है, पैगाम देते रहना है। क्या पता कब किसका दिल बदल जाए। उम्र के हाव भाव देखकर कोई सोच सकता था कि इस्लाम ले आए,
اور وہ بھی اس وقت جب ایگزیکٹلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. کون سوچ سکتا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ابو سفیان اسلام لائیں گے, اکرما اسلام لائیں گے, جو ساری عمر اسلام کے خلاف جو ہے نبرد آزما رہے؟ کسی نے سوچا تھا کہ صفوان بن امیہ ایمان لائیں گے اور ایسے ہی پھر عظیم جو ہے وہ مومن بنیں گے؟ کون جانتا تھا؟ ہند کے بارے میں کسی نے سوچا تھا کہ ہند ایمان لائیں گے؟ کیسی اسلام دشمن؟ لیکن یہ اللہ کو پتہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ایک عمومی اصول بتایا جا رہا ہے. جب آپ تبلیغ کرتے ہیں, آپ دین کا کام کرتے ہیں, تو ایک گروہ مخالفت میں ایسا کھڑا ہوتا ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتا اور ہر طرح کی حد کو پار کر جاتا ہے. ظاہری بات ہے, انسان ہے, دل پر اثر آتا ہے اور یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید میرے ہی کام میں کمی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں فکر مت کرو, کفار کا ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو ایمان نہیں لائے, تو وہ پھر تمہاری ٹینشن نہیں ہے. جب مسلم اکثریت ہو جائے گی تو یا تو یہ لوگ چلے جائیں گے یا پھر دبا جائے گی. ٹھیک ہے. خاتمہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جی؟ خاتمہ مہر لگا دی, خاتمین, خاتمہ کس کو کہتے ہیں؟ ختم اسٹیمپ کو, مہر کو, سیل کو. خاتمین نبیین اسی سے ہے, سیل آف دا پروفٹ. ختام اس سے اس میں ذات ہے جس کا معنی ایگزیکٹلی سیل ہوتا ہے. مختوم کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, رحیق مختوم, سیل پیک نیکٹر, تو سیل کو کہتے ہیں. ختام مسک, نہیں ذہن میں آیا؟ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا رحیق مختوم و ختامہ مسک, جس پر مشک کی مہر لگائی گئی ہو, وہ مزاجہ من تسنیم, اور اس میں تسنیم کا پانی ملایا گیا ہو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ ہے وہ نعمتیں جن کے لیے مقابلہ بازوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. تو جنت کا ڈرنک ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے, آمین. تو خاتمہ مہر کو کہتے ہیں. ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر. علی دیکھیں پھر حرف جر ہے, قلوبو کو قلوبی کیا, ہم کو ہم کیا, حرف جر ہے. قلوب قلب کی جمع ہے, ہم کی شکل ہے, اور ہو کی جمع ہے جی, اس میں ضمیر ہے. وعلی سمعہم, وہی ہے سم, تین میم عین, سم, اس کو کہتے ہیں سننے کی قوت کو, سماعت کو, سننے کی قوت کو. قلب کا معنی جو ہے نا یہ تھوڑا سا بڑا ہے. قاف لام با قلب کہتے ہیں کسی چیز کو الٹنا پلٹنا, اس کا رخ بدلنا. تو دل کو بھی قلب کہتے ہیں, کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا, کبھی ہمیں غصہ آتا ہے, کبھی ہم خوش ہوتے ہیں. تو دل ہماری کیفیات کا مرکز. قلب جو ہمارے سینے کے اندر ہارٹ ہے اس کو کہتے ہیں, اور قلوب جو ہے وہ اس کی جمع ہے. اللہ فرماتے لہم قلوب لا یفقہون, لا یفقہون بہا, ہم نے انہیں دل دیے پر انہوں نے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا ان. تو اسی سے تقلب مقلب کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین, اے دلوں کو پھیر دینے والے, ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم کر. انقلاب کسی سے ہے, بدل دینا, تبدیلی لے آنا. منقلب ہے, منقلب ہے, یہ سب لفظ جو ہے انشاءاللہ آئیں گے اور آپ ان کو دیکھتے جائیں. تو قلب دل کو کہتے ہیں, کام سننے کی قوت کو کہتے ہیں, کان کو نہیں کہتے, کان کو اذن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سم جو ہے سمان, بات سننا ہے, اسما اس سے پہلے امر ہے, سمیع یسمع اس کا باب ہے, سین میم عین جو ہے وہ اس کی روٹ ہے. سمیع آپ سنتے ہیں, بہت زیادہ قرآن میں پڑھتے ہیں, اللہ کا کی صفت ہے, جی جی سمیع, اور یہ فعیل کے وزن پر ہے. سما کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, سماعون للسحت,
सॉरी, सम्माऊन लिलकज़िब, झूठ को बहुत सुनते हैं, बहुत तवज्जो से बात को सुनने वाले, मीम के ऊपर शद आ जाती, सम्मा सुनने वाला तवज्जो से, और सम्माऊन उसकी जमा आ जाती। मुस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ देते थे, मुस में सुनाने वाला। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं जो आपने कुरान में इसकी पढ़ी हैं। तो समात सुनने की ताकत को, सलाहियत को कहते हैं, और ये बतौर जिन्स भी इस्तेमाल होता है। यानी कि एक तो ये ना मेरी कुव्वत समात, एक है सुनना, सारी इंसानियत का सुनना, यानी सब इंसान सुन सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे बतौर जिन्स इस्तेमाल करते हैं कि जितने भी काफिर हैं सरकश, हम उनके सुनने की सलाहियत ही खत्म कर देते हैं। तो उसके मुराद ये नहीं है कि वो बहरे हो जाते हैं, हक नहीं सुन पाते, हक नहीं सुन पाते। वा अला अबस्वारिहिम, वही तरतीब है जी जो कुलूबिहिम में है, जो समइहिम में है। वाह हरफ अतफ है, अला हरफ जर है, अब स्वारू था, अब स्वारी हुआ, हुम था, हिम हुआ, ये हरफ जर ने कर दिया। बा स्वाद रा इसकी रूट है बसरा, बसर वाहिद था, अब स्वाद इसकी जमा हो गई। बसारतुन देखने को कहते हैं। इससे भी बा स्वाद रा से दो रूट बनते हैं ना, रूट तो एक है, मस्दर दो बनते हैं, और भी बनते हैं, हम दो मस्दरों को डिस्कस करेंगे जो कुरान में इस्तेमाल हुए। किसी भी रूट से कई कई मस्दर बनते हैं, हम सिर्फ वही मस्दर देखेंगे जो कुरान में इस्तेमाल। तो लिहाजा बा स्वाद रा से कई वैसे मस्दर हैं, लेकिन हम दो मस्दर देखेंगे, एक बसारतुन और एक बसीरत। ठीक है, बसारत आंख से देखना, और बसीरत किसी बात को समझने की तौफीक और सलाहियत। ठीक है, तो बसर जो है वो देखने की ताकत को कहते हैं, आंख के देखने की सलाहियत को कहते हैं। देखने का आला जो है वो तो क्या है, आइन। आइन, इसकी देखने की कुव्वत जो है वो बसारत, बसर। और बसीरा समझने की सलाहियत, जैसा कि मैंने आपको कहा, दोनों पर कुरान में आयतें आई हैं। बसीर जो है ये फाइल के वजन पर है, बहुत देखने वाला, हमेशा देखने वाला। एवर का माना जो है वो तो फाइल के अंदर है ना, तो अल्लाह हमेशा हमें देख रहा है, इस वक्त भी देख रहा है। इबसौर जो है इसका मतलब होता है बीना होना, अबसार करते लोग उसको बोलते हैं, असल में ये जेद के साथ गलत है। इबसौर नाम है ना, रख लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बोलते गलत है, अबसार बोलते हैं, इबसौर। अब सिर्फ फेले अमर है। अच्छा, मुबसिरुन देखने वाला, कहीं इस्तेमाल हुआ है ये? वन नहारा मुबसिरन, दिन को हमने देखने वाला बना दिया कि दिन में रोशनी है, लोग देख सकते हैं। तबसरा का लफ्ज तो आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तब सीरतन, तफईल का वजन है ये वैसे। इस्तबसार, अल्लाह से बसारत तलब कर। मुस्तबसिर का लफ्ज भी आप कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में वैसे इस्तेमाल नहीं करते। वकान मुस्तबसिरीन, वो बहुत ही बसीरत वाले लोग, गौर व फिक्र करने वाले लोग। मुबस्सिर भी इसी से ही है, तबसरा जो इससे है, तो फिर मुबस्सिर भी इसी से है, तबसरा करने वाला। तो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अबस्वार, वो बसारा से है, देखने की सलाहियत, आंखों के देखने की सलाहियत, बसीरा नहीं यहाँ यूज हो रहा। रिशावतुन पर्दा, रिशावा की रूट कौन बताएगा? जी जी, गैनशीन रा, रा कैसे कर दिया? गैनशीन या गैनशीन वाव दोनों ही है जी, गैनशीन या गैनशीन वाव। गैनशीन या ज्यादा माना जाता है, लेकिन बहरहाल इसमें दोनों इस्तेमाल होती है। गशी से है छा जाना, छा जाने वाली चीज, तो उसी से फिर गिशावतुन, इसमें जात है पर्दा। ठीक है, पर्दा जिसकी वजह से देखा ना जा सके,
वलहुम वाओ हर्फ अतफ है, लाम जो है वैसे हर्फ है, हुम जमीर है, अजाबुन अजाब है, इसम है जी, नकीरा है। नकीरा की अलामत क्या है? तनवीन। अजाबुन अजाब है, आइन जालबा, इसके दो माने इसके भी होते हैं, आइन जालबा मीठा, अजबुन फरात, और आइन जालबा सजा। ठीक है, आगे रूट बनती है ना फिर अजाब, उसका आगे मसदर बनता है, सॉरी, रूट आइन जालबा है, उससे एक मसदर इज्म बना और एक मसदर अजाब का। तो अजाब का माना है सजा देना। अजीम आइन जो मीन से है, बड़ा, अहम। जिस्म की जो बड़ी हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, उसे आजीम कहते हैं। तो बड़ी चीज, तो किसी चीज का बहुत शदीद होना, इतना शदीद होना कि बड़े हिस्से पर काबू पा जाए, हड्डियों तक में उतर जाए। तो आजाबुन अजीमुन, बहुत बड़ा अजाब, ऐसा अजाब जो हड्डियों तक पहुंचाएगा, हड्डियां तक घुला देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब, आमीन। अच्छा जी, अब अल्लाह कह रहे हैं ये लोग ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहरे लगा दी हैं, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और इनके लिए अजाब अजीम। अच्छा, अब यहाँ पर पीछे से हम कंटिन्यू करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि हम किसी के कुफर की वजह से अपनी तबलीग नहीं रोके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अफ़आल को, अपने आमाल को दूसरों के अफ़आल और आमाल के ताबे मत करो। अपने अफ़आल और आमाल को दूसरों के अफ़आल और आमाल के ताबे मत करो। अगर कोई तुम्हारा हक ना अदा करे तब भी तुम उसका हक अदा करो। यानी कि अगर एक मुझे गाली दे तो मेरे लिए गाली देना जायज नहीं होता। एक अगर मेरा माल छीन ले तो दूसरे का माल छीन लेना मुझ पर हलाल नहीं हो जाता। अगर एक मेरे भाई को मार दे तो उसके भाई को जाकर मार देना मेरे लिए हलाल नहीं हो जाता। हराम हराम है, उसका कोई जवाब नहीं। तो तब जो नेकी है वो नेकी है, उसको रोक देने वाला कोई सबब नहीं। तो लिहाजा एक बंदा अगर ईमान नहीं ला रहा तो समझाने वाले के लिए जवाब नहीं है कि मैं नहीं तबलीग करूंगा। ये इनके जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है तो टीचर ये नहीं कहेगा मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि बच्चे सबक ही नहीं याद करते, है ना। तो दोनों को अपना अपना काम करना पड़ेगा। अगर एक नहीं कर रहा तो दूसरा उसकी देखा देखी नहीं रुक सकता, वरना तो दुनिया का और दीन का हर निजाम मुअत्तल हो जाए। ठीक है, तो याद रखें, सवाउन अलैहिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आपके फॉलोअर उम्मा, उनके लिए ये हुक्म या ये बात या ये बहाना नहीं। हमें अपना काम करना ही करना। अगर चबुत है जमात या सीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात कुछ भी हो जी, दीन का काम होगा। अब अल्लाह कह रहे हैं हमने ये, वो जो ईमान नहीं लाएंगे ये सारे काफिर नहीं है। इन कुफार में से सिलेक्टेड लोग हैं जिनके दिलों और कानों पर हमने मोहरे लगा दी। अब यहाँ पर एक बहस चलती है, मुतज़िला फिरका कहते हैं अल्लाह किसी के लिए मोहर नहीं लगाते। नहीं, हर काम अल्लाह की तरफ से ही होता है। हाँ, इसका ये माना गलत है। अच्छा, दूसरी तरफ फिरका जबरिया वाले हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने लिख दिया है जहन्नमी होना तो बस फिर मरना, जहन्नमी मरना। दोनों ही बातें गलत है, दोनों ही बातें गलत। अल्लाह फैसले करते हैं ईमान लाना है कि नहीं लाना। अल्लाह पाक ने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी पसंद से किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत जिसे दूंगा मैं दूंगा। यहाँ हिदायत के तीसरे दर्जे की बात हो रही है। तीसरे दर्जाए हिदायत में कि किसने ईमान कबूल करना है किसने नहीं करना, ये डिसाइड अल्लाह करेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह ने किसी के लिए लिख दिया कि मिस्टर ए जहन्नुमी है तो अब उसने ईमान नहीं लाना, मिस्टर बी जन्नती है तो वो ईमान ले आएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह दिलों के हाल पर नजर रखते हैं, जानते हैं ना दिलों के हाल। तो अल्लाह पाक फिर दिलों के हाल के मुताबिक फैसला साबित करते। ठीक है, लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह दो उम्रों में से एक को मुसलमान करके इस्लाम को शौकत अता फरमा, तो दोनों उमर काफिर थे। उमर बिन खिताब और उमर बिन हशाम दोनों काफिर थे, दोनों इस्लाम के दुश्मन थे, दोनों मुसलमानों पर जुल्म करते थे। दोनों में फर्क भी था। क्या फर्क था? उमर बिन हशाम बद किरदार तब भी था, उमर बिन खिताब नहीं थे। उमर बिन खिताब ने सारी जिंदगी कभी शराब नहीं पी, बिफोर इस्लाम भी कभी नहीं, कभी बदकारी नहीं की, बिफोर इस्लाम भी कभी नहीं की।
کسی پر ظلم نہیں کیا کمزور پر، سوائے مسلمان ہو جانے والوں کو مارنے پیٹنے. اس کی بھی ریزن میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. کسی کا حق نہیں مارا. اور عمر بن حشام کمزوروں کا حق مارتا تھا. کئی واقعات. عمر بن خطاب نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. سادی اور اعلیٰ زندگی بسر، اعلیٰ نسب اور اعلیٰ کردار کے بندے. پھر دوسرا بڑا فرق، عمر بن حشام متکبر تھا، عمر بن خطاب نہیں. اسلام سے پہلے بھی آپ کو ان کے تکبر کا کوئی قصہ نہیں ملے گا. تیسرا بڑا فرق، عمر بن حشام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اسلام کا انکار کر رہا، اور عمر بن خطاب اپنے دین کو دین ابراہیمی مان کر اسلام کے دشمن تھے کہ دین ابراہیمی کو بگاڑنے کے لیے دین کھڑا کیا جا رہا. یہ کوئی حقیقی دین نہیں ہے، یہ سازش ہے. تو وہ اللہ کے دین کی پروٹیکشن کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن جاہل. اور وہ پوری طرح سے یہ یقین کرتے تھے کہ جو دین ہم لوگوں کا ہے یہی صحیح دین. تو یہ لوگ بد دین ہو گئے. تو ان کی اور عمر بن حشام کی نفرت کی بنیادیں الگ. عمر بن حشام کلیئرلی کہتا تھا کہ محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن اگر میں تمہیں نبی مان لوں، بنو امیہ بنو ہاشم سے چھوٹے پڑ جائیں گے. اس پر سب کی گواہی موجود ہے. ابو سفیان بیان کرتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ایک رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی، تو سرداران مکہ جو ہیں وہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے. تو ایک رات آپس میں ٹکرا گئے تو شرمندہ بھی ہوئے. بہرحال پھر سب اکٹھے ہوئے عتبہ بن ربیعہ کے مقام اور کہنے لگے کہ اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے. اچھا مین وائل ولید بن مغیرہ مر چکا تھا. تو سب نے کہا کہ ابو جہل سے کہ عمر بن حشام سے کہ بتاؤ عمر بن حشام. تو عمر بن حشام نے کہا پہلے تم سب بتاؤ، میں ڈبے بتاؤں. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب نے اچھی بات کہی، اور اس بات کو عباس بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی تو سرداران میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب نے اچھی بات کہی، ان کے جتنے بھی سردار تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ وغیرہ، سب نے اچھی بات کہی اور یہ سنتا رہا. آخر میں اس کی باری آئی کہ اب تم کہو عمر بن حشام. تو عمر بن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا بات یہ ہے کہ بنی ہاشم نے سواریاں دی حاجیوں کو، بنو امیہ نے بھی دی. بنی ہاشم نے کپڑے بانٹے، بنو امیہ نے بھی بانٹے. بنو ہاشم نے صدقے کیے، بنو امیہ نے بھی کیے. بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی، بنو امیہ نے بھی. آج بنو ہاشم میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں تو کبھی نہیں مانتا. یہ ڈفرنس تھا، یہ ڈفرنس. کردار زمین آسمان کا فرق تھا عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کے کردار. نفرت اور دشمنی کے سبب کا فرق تھا عمر بن حشام اور عمر بن خطاب. تکبر اور تواضع کا فرق تھا عمر بن حشام اور عمر بن خطاب. اور حق پرستی اور نسل پرستی کا فرق تھا عمر بن خطاب اور عمر بن حشام. تو باوجود اس کے کہ زیادہ اثر انداز کون تھا، کون سا زیادہ اثر کس کا تھا؟ عمر بن حشام کا. آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ کے مر جانے کے بعد سب رائے کے لیے کس کی طرف دیکھ رہے تھے؟ عمر بن حشام کی طرف. حالانکہ وہ عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سے جونیئر تھا، لیکن اس کا اثر بہت تھا لوگوں میں. سپریم کمانڈر عتبہ بن ربیعہ تھا بدر میں بھی، مگر لوگ بات سنتے تھے عمر بن حشام کی. تو عمر بن حشام کا اثر زیادہ تھا، اور عمر بن حشام کے اسلام کا مطلب تھا پورے مکہ کا اسلام. عمر بن خطاب کا یہ اثر نہیں تھا. لیکن اللہ نے پھر بھی عمر بن خطاب پوچھا، اور پھر عمر بن خطاب جو ہے وہ عمر فاروق بنے، فاروق اعظم بنے. ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں اپنی پوری قوت سے اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے، اسلام کے لیے کھڑے ہوئے. لہذا فاروق کا لقب انہیں اس لیے ملا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے قبول اسلام سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوا اور اسلام کو شوکت حاصل ہوئی، اور ہم نے کعبہ میں نمازیں پڑھی، اور ہم لوگوں نے جماعت سے نماز بھی ادا کی، یعنی ویسے جماعت فرض نہیں ہوئی تھی ویسے ہی. اور ہم نے ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑا،
اور جس نے ہم پر زیادتی کی اس سے بدلہ لیا اور علل اعلان حرم میں قرآن پڑھا. تو اس طرح اسلام کفر سے جدا ہو گیا، نظر آنے لگا. اسی لیے عمر کو فاروق کہا گیا کہ فرق کر دیا عمر نے مسلمانوں میں اور کافروں میں. شوکت دی اللہ نے. اللہ کام لینے والا ہے اپنے بندوں کو. لیکن میں آپ سے سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ ہی مہر لگاتے ہیں، مگر کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا سبب ہوتا ہے نیتیں اور ارادے، اور وہ جانتا ہے نا، میں اور آپ نہیں جانتے. تو مہر تو وہی لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی لمبی لمبی بحثیں آپ کو ملیں گی مختلف تفسیروں میں کہ جی اللہ مہر، جو فرقہ معتزلیہ والے ہیں، معتزلہ والے، وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ تو مہر نہیں لگاتے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دے. پھر وہ لمبی لمبی بحثیں نکال کر لائیں. دوسری طرف فرقہ جبریہ والے ہیں، وہ کہیں گے بس یہ اللہ نے لکھ دیا، اب جو جہنمی ہے اسے تو جہنمی مرنا ہے نا. پھر وہ اس میں ایک دو حدیثیں ہیں وہ کوٹ کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں غلط، دونوں باتیں غلط. اس کی کئی احادیث ہیں، کئی آیات ہیں جو میں بھی آپ سے شیئر کروں گی. پہلے مجھے نئے بچوں میں سے آپ بتائیں، عمر بن حشام، عمر بن حشام ہم کر رہے ہیں. عمر بن خطاب کو تو آپ جانتے ہیں کون؟ عمر بن حشام کون؟ کوئی بات، آپ بتائیں. آپ نے نہیں بولا، میں نے نیا کہا. فرسٹ ٹائم سنا ہے لیکن 10 دفعہ بیچ میں نے خود نام لیا. ابو جہل. ابو جہل تو اس کا لقب تھا نا، اصل میں اس کا لقب ابو الحکم تھا. کفار مکہ سے ابو الحکم کہتے تھے، بڑا حکمت والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہا. یہ تو اتنا جاہل ہے کہ حق اور باطل کو قبول کرنے کو تیار نہیں، حق کو حق نہیں کہتا، باطل کو باطل نہیں کہتا. یہ تو ابو جہل ہے. تو یہ تو اس کا لقب تھا. ٹھیک ہے. رک جائیں، میں نے دو نام لیے بیٹا. ابو جہل اور عمر کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دو نام لیے. عمر بن خطاب کو فاروق کہتے ہیں، اب عمر فاروق کہتے ہیں، یہ صحابی رسول سیکنڈ خلیفہ تھے. اور عمر بن حشام ابو جہل تھا بھیا. عمر تو نام ہے نا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. دو الگ الگ فیملیز ہیں. عمر بن خطاب خطاب کے بیٹے ہیں، عمر بن حشام حشام کا بیٹا ہے. عمر بن خطاب ہاشمی ہے، عمر بن حشام اموی ہے. عمر بن خطاب مسلمان ہے، عمر بن حشام کافری رہا، کافری مرا. عمر بن خطاب ہیں جنہیں آپ عمر فاروق کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رائٹ ہینڈ ہے. آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمانوں پر، دو زمین پر ہیں، آسمان پر جبرائیل اور میکائیل، زمین پر ابو بکر اور عمر. یہ وہ عمر. اور عمر بن حشام کا میں کہہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو طاقت دے. عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے ایک کو مسلمان کر. تو عمر بن خطاب مسلمان ہوئے. دوسرے عمر بن حشام تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم، بہت حکمت والا، بڑا وائز بندہ. کفار کے مابین اس کی جہالت پرستی اور ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ابو جہل ہے. لیکن اصل نام بھی تو ہوتا ہے نا، تو اصل نام عمر بن حشام. کلیئر ہو گیا آپ؟ الحمدللہ. تو یہ دو جو شخصیات ہیں، آپ دیکھیں، ایک کے حق میں ایک فیصلہ، ایک کے حق میں ایک فیصلہ. کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ان کی نیتوں اور ارادوں. اور بھی سبب ہوں گے، وہ جانتا ہے. ہم تو موٹے موٹے اسباب کو ڈسکس کر رہے ہیں جو سیرت اور کردار کو پڑھ کر سامنے آئے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عاجز آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھ لیں عمر کتنے ساتھ دے، کتنے عاجز تھے. خلیفہ بن گئے تو آپ، فلسطین فتح ہو گیا ہے، معاہدے کے لیے جا رہے، غلام ساتھ ہے. تو جب فلسطین پہنچنے لگے ہیں تو باری غلام کیا. غلام کہتے بھی ہیں کہ آقا آپ بیٹھ جائیں اونٹ پر، اچھا نہیں لگتا آپ خلیفہ میں. کہتے ہیں نہیں، انصاف انصاف ہے، سب کے لیے برابر ہے، تمہاری باری ہے. اسی حالت میں داخل ہوتے ہیں فلسطین میں. اور آپ عمر بن حشام کو، ابو جہل کو دیکھیں کہ جب وہ بدبخت مر رہا ہے اور ابن مسعود گردن کاٹنے آئے تو وہ کہتا ہے کسی قریشی کو بلا. تو جیسے چرواہے کے ہاتھوں نے گردن کٹوانی ہو، جا کسی قریشی کو بلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو غیر قریشی تھے نا، تو کہنے لگا کسی قریشی کو بلا. ہاں، اور گردن میری، اچھا آپ مجبور، جب انہوں نے کہا میں ہی کاٹوں گا تو کہنے لگا گردن نیچے سے، اوپر سے نہیں، نیچے سے کاٹنا.
تاکہ میری گردن اونچی نظر آئے اور پتہ چلے بڑے سردار کا سر. تکبر کا لیول چیک کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا رائی برابر تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جہنم میں جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اچھا لگتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہمارے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار. تو یہ دونوں باتیں آپ کو جس بندے میں نظر آتی ہیں وہ ہے ابو جہل. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا یہ دل کی کیفیت پر ہے جی, فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں حق کی طرف پھیرنے کا بھی اور باطل کی طرف پھیرنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تمہارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرح چاہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو تم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو. پھر یا مقلب القلوب کی دعا سکھائی جو بھی ہم نے پڑھی بھی الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل. اللہ خود کہتے ہیں میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہوں اے بنی آدم, مجھ سے کیسی چیزیں چھپا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور اسی لوتھڑے کو تم دل کہتے ہیں. یہ قلب ہے, یہ القلب, یہ دل ہے. تو لہذا جی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 96, ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں. تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ. سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 5, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 111 میں آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم, اور پھر ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دل ان کی نگاہیں. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتے ہیں بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی. تو یہاں ایک تیسرا نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنی طرف اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ رب کائنات ہیں, اللہ لگاتے نہیں ہیں مہر, یہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اب یہ بات آدھی صحیح اور آدھی غلط ہے. ہاں مہر تو اعمال ہی کی وجہ سے لگتی ہے, لیکن اللہ لگاتے ہیں, لگاتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور ظاہراً بے شک ہمیں نظر نہ آئے لیکن دلوں پر ذہنوں پر مہریں ہو جاتی ہیں, اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کی ہیں, قرآن میں اس مفہوم کی بہت آئی تھی جہاں بار بار اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل بند کر دیے, ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے, پردے ڈال دیے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انٹینشنل نافرمانی. جب اللہ غضبناک ہوتے ہیں سب سے پہلی سزا یہی ملتی ہے, ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی. اللہ کھانا تھوڑی چھین لیتے ہیں زمین پر آ کر. ابو جہل سے چھینا تھا, سرداری چھینی تھی مرتے وقت تک نہیں, رزق چھینا تھا, بیٹے چھینے تھے, کچھ بھی نہیں. تو یہ سزائیں نہیں دیتے, اللہ کے روٹی نہیں چھین لیتے, اللہ پیسہ نہیں لے لیتے, اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے اسے. اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیتے, یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ. اور اسی کو دل پر مہر لگنا چاہیے, اور یہ مہر حقیقتاً اسٹیمپ بھی کی جاتی ہے. یہ علم غیب کا ایک حصہ ہے جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا مگر حقیقتاً اس کا وجود بالکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں. لہٰذا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں آئی. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے تمہارے دلوں پر اس طرح اتریں گے جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کے تنکے گرتے ہیں. اب آپ نے اور میں نے ویسا بوریا نہیں دیکھا کبھی. آپ نے کھجور کی بنی چیزیں لی, کھجور کے پتوں کی ڈرائی چنگیریں ہوتی ہیں عام طور پر, تو وہ جو چنگیر اگر کھل جائے تو پھر ساری کھلتی جاتی ہے اور اس کے وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں حصے.
تو اس زمانے میں عربوں کے پاس تو لکڑی تھی نہیں، ان کے پاس کھجور ہی کے یہ ریشے تھے، تو ان سے پھر یہ چٹائیاں وغیرہ بناتے. تو اسی کو آپ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح ٹوٹ جائے وہ تو اس کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد ایک دن کے، تو اسی طرح فتنہ ایک کے بعد ایک آئیں گے تمہارے دلوں پر. جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل پر روشنی کا ایک نقطہ بنا دے، اور وہ رد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دل روشن اور چمکدار ہو جائے، اور وہ حق کو قبول کرے گا اور باطل سے دور رہے گا. اور جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیں گے ان پر اللہ ایک سیاہ نقطہ بنا دیں گے، اور پھر جیسے جیسے وہ قبول کرتا جائے گا دل کالا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پورا کالا ہو جائے گا. اس طرح جس طرح الٹا کوزا کالا ہوتا، مٹی کے برتنوں میں پکاتے تھے نا، تو جس طرح آپ نے کبھی ہانڈیوں استعمال کی آپ کی امیوں نے، تو اس پر مٹی کا لیپ کر دیتے تھے، تو وہ جب پکتی تھی تو مٹی کالی ہو جاتی تھی. سمجھ گئے؟ جس طرح الٹا کوزا الٹا برتن کالا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے برائی اور اچھائی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. برائی برائی نہیں رہے گی، اچھائی اچھائی نہیں رہے گی. تو یہ دل کی یہی کیفیت ہے نا، اچھے برے کا فرق ختم ہو جانا، یہ اسی کیفیت کو واضح کرتا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی معروف ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے جی یہ، اور یہ صحیح مسلم کی کتاب ایمان کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، چھیل دیا جاتا ہے، رگڑ کر صاف ہو جاتا ہے اور اس کا دل چمکنے لگتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو نقطے پڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور ایسا بندہ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اسے اچھائی برائی کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین کی آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کو جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کالو ھذا اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں پچھلوں کی کہانیاں ہیں. بل کلا، کلا بل تو کلا پہلے ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، قرآن کہانیاں نہیں ہیں، ان پر قرآن کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال کی وجہ، یہ وہی زنگ. اور جب ایسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل تو پھر اللہ انہیں ریجیکٹ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلوں پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا حل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور لذتوں کو بھلا دینے والی قاتل لذات کو یاد کرنا، موت. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ کسی کو کہیں، اپنی سگی ماں کو کہیں کہ امی کل آپ مر گئی، فرض کریں اپنی آپ کی بھابھی کے ساتھ وہ سخت ہے تو آپ ان کو کہتی ہیں کہ امی نہ کیا کریں، کل آپ اگر مر جائیں تو کیا جواب دیں گی؟ تو کہیں گی ہاں ہوں تو میری موت انتظار بیٹھی. یو کانٹ میک دیم انڈرسٹینڈ. موت کو ہم یاد کرنا نہیں چاہتے، اور یہی سب کا حال. میں اپنے حکمران طبقے کو دیکھتی ہوں، حکمران ہمارا آئینہ ہے نا، حکمران کسی بھی قوم کا آئینہ ہوتے ہیں، جس طرح کی قوم ہے ویسے ہی حکمران ہوں گے نا. تو ہم ایسے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ کر ذرا اپنے چہرے دیکھیں. بس بات یہ ہے ان کے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں بددیانتی سے نجات دے دی. تو بات یہ ہے جناب کہ میں یہ سوچ رہی تھی جب ان کے پڑھو نا کوئی، ویسے میں زیادہ نہیں دیکھتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی کوئی نیوز آپ دیکھ ہی لیں تو اس نے 1000 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، اس نے 200 ارب کا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے زیرو کتنے آتے. نہیں سیریسلی، ایک انسان کو جینے کے لیے کیا چاہیے؟ 2012 میں جرنلسٹ ہیں یہ حامد میر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنا کیش نواز شریف صاحب کے پاس ہے نا، کیش روپیہ جو سوئس اکاؤنٹ میں پڑا، اگر اب میں اس کی وہ بھول گئی ہوں، ایگزیکٹ نمبر بھول گئی ہوں، لیکن وہ کہنے لگے کہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر 100 سال عمر ہو جائے نا نواز شریف صاحب کی آج سے، تو اپنا یہ پیسہ، صرف جو پیسہ ہے کیش منی، اسے کنزیوم کرنے کے لیے انہیں روزانہ جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہیے، تب جا کر وہ 100 سال میں اس پیسے کو کنزیوم کر سکیں گے.
क्या चाहिए जिंदगी के लिए, कितना चाहिए? ये बेचारा कोई नहीं है जी। सवाल ये है क्या चाहिए। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की कि मेरी उम्मत की एवरेज उम्र जो है वो 60-70 साल होगी, और आखिर जमाने में साल महीनों के बराबर, महीने दिनों के बराबर, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में क्या मुसलमान पुख्ता घर बनाएंगे? अगर आज वो हमारे घर और घरों के सामान देख लेना तो वो हम पर हसरत करें कि किस तरह के लोग हैं, हमारी अक्लों पर मातम करें। ये जो बड़ी बड़े हैं लीडर्स, बदकिस्मती से हमारे, आप उनको छोड़े अपना देखें, मेरा घर आपका घर, हमारे पास कितनी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं और हमारे इस्तेमाल में भी नहीं, निकाल कर बाहर फेंके। बिल्कुल सही कह रही, कितनी ही चीजें हैं हमारे पास। क्या हम वाकई उन चीजों को यूज कर सकते हैं? यानी हमारे पास इतना टाइम है, पता नहीं, पता नहीं है कि नहीं, वी डोंट नो। तो जब हमारा ये हाल है तो इनका पता नहीं क्या हाल है। तो ये हाल है क्यों? क्योंकि मौत भूली हुई, मौत भूली हुई। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों से बहुत सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की तौफीक है। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक बड़ी कमेटी डाली और उससे मैं काफी क्रंच में आई, लेकिन मैंने उससे एक चीज सीखी कि जब जो आप 4-5 साल की कमेटी डाल लेते हैं या लोन ले लेते हैं, क्या आपको पता है आपको इतने साल जीना है? क्योंकि मुझे इस अरसे में ये गम रहा कि अगर मैं मर गई तो कमेटी तो कर्ज है ना मुझ पर, तो कौन पे करेगा? पता नहीं बच्चे पे करे ना करें, यू नेवर नो कि बाद में क्या होता है। लिहाजा मुझे बड़ा गम रहा और मैंने पहली दफा ये खौफ महसूस किया कि अल्लाह जी मुझे मोहलत देना, मैं कर्ज चुकाने से पहले मर ना जाऊं। तो मुझे बड़ी शिद्दत से ये चीज समझ आई, हम इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करते हैं जबकि हमें ये नहीं पता कि अगला सांस भी आना है कि नहीं। क्यों 5 साल को प्लान करके बैठ जाते? जरूरत क्या है? आज भी जिए, चले 1-2 महीने प्लान कर ले, एक आध सेमेस्टर बच्चों का प्लान कर ले, ये सालों की प्लानिंग क्या जरूरत है? एट द राइट टाइम कम, जब वक्त आएगा अल्लाह असबाब भी दे देंगे। कोई बेटियों के लिए कमेटियां डाल रहा है, या वो क्या ये जो लेते हैं मुख्तलिफ प्लान वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, फिर उसके प्रीमियम भरते हैं। हलालो हराम के अलावा वो इस वक्त मैं बहस नहीं कर रही, इतने लंबे जो हम प्लान करते हैं, जिसने बेटियां दी हैं, जब शादियां होने लगेंगी तो वो उनकी शादियों की तौफीक भी दे देगा। सब कुछ हो जाएगा जी, वक्त तो आने दें। और सब असबाब की बजाय मुसब्बबुल असबाब से जुड़ता। तो मैंने अपनी इन रीसेंट ईयर्स में जो चीज बहुत शिद्दत से सीखी है ना, और सीरियसली सीखी है, वो है बेसबाब। बहुत ही घिसा पिटा शेर है मगर बहुत सही है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर। तो बस हम इस हकीकत को जान लें, हमारे दिल पलट जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बाकी रहने वाला नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब मिट जाने वाले हैं, तेरे रब की जात बाकी रहे, जलालो करम वाली। और जब उसके सामने खड़े होंगे तो क्या जवाब? सबसे अहम बात ये याद रखिए, किसी को अजियत और तकलीफ देकर नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की अजियत और तकलीफ माफी है। अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे, तो लिहाजा अल्लाह के बंदों को सताएं मत। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं, अल्लाह से हम रहम की उम्मीद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं मैंने उनके दिलों और कानों पर मुहरे लगा दी, आंखों पर पर्दा डाल दिया। बयान का फर्क क्यों है? क्योंकि दिल और कान जो है ना, ये हर सिमत से इस्तेमाल होते हैं। यानी दिल में ख्यालात हर तरफ से आते हैं। शैतान ने भी कहा था ना, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से वसवसे डाले होते हैं। तो दिल आमाज का है। इसी तरह समाज का भी एक महवर नहीं, आप हर तरफ की आवाज सुनते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन आंख एक ही सिमत में देखते हैं। आप बैक वक्त आगे पीछे नहीं देख सकते, कि देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आंख के आगे कुछ आ जाएगा तो आप नहीं देख सकते। एक दिन बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जो है क्लिप था एक हॉरर, तो वो मेरी नजर से गुजरा, वो काफी हॉरर था।
چھوٹا سا تھا مگر کافی ہارر تھا، میری نظر سے گزرا. اچھا میں گھر میں اکیلی تھی، شام کا ٹائم تھا، تو میں باہر آئی تو مجھے بالکل ایسے لگا کہ کوئی تیزی سے میری طرف بائیں طرف سے گزر گیا. میں ایک دم سیدھی ہوئی تو میرے بالوں کی لٹ تھی، وہ ایسے میری آنکھ کے آگے جھولی نا، تو مجھے بالکل ایسے لگا کہ کوئی میرے بائیں طرف سے تیزی سے گزر گیا، جیسے ہارر سینز میں ہوتا ہے. تو میں ایک دم سیدھی ہوئی، لیکن وہ میرے بال. تو وہم زیادہ نہ کیا، وہم نہ کرے. ایک بہن بہت پریشان تھی، وہ کہنے لگی میرے گھر سے بہت اسمیل آ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے ان کو کہا برسات ہے نا، آتی ہے، آپ لوکیٹ کریں کہ کہاں سے اسمیل آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے. تو یہ جنوں کا اتنا وہم نہ کیا کریں. آج کل وہم پرستی بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں مجھے یہ مسئلہ پیش آیا کہ باتھ روم سے بہت اسمیل آ رہی ہے، سارا باتھ روم چمک رہا ہے، صاف ستھرا ہے، میں باتھ روم کے صفائی میں تھوڑی وہمی ہوں، سب کچھ چمک رہا ہے لیکن اسمیل نہیں جا رہی. خود بھی دھو دیا میں نے پھر بھی نہیں جا رہی. تو خیر مجھے تو جنوں وغیرہ کا خیال نہیں آتا، میں ڈھونڈتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر فائنلی میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ وہ برش رکھنے کا پیالہ ہوتا ہے نا، کموڈ دھونے کے برش رکھنے کا پیالہ ہوتا ہے. اچھا وہ جو میڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہ گیلا کرا برش بیچ میں ٹکا دیتے، ٹپکتا ٹپکتا وہ پانی جمع ہوتا جاتا ہے. برسات ہے، پانی میں اسمیل. اب وہ اسمیل تو بڑی شدید تھی مگر اس کا سورس سے مل رہا تھا. تو وہ مجھے پھر خیال ہے کہ یہی ایک چیز رہ گئی. تو میں نے اٹھایا تو اس میں کافی پانی تھا اور پانی میں بہت اسمیل. پھر اس کو میں نے گرایا، اس کو میں نے واش کیا، اور پھر میں نے درخواست کی ان سے جو میری بہن ہے، ہیلپر ہے، میں نے کہا بڑی مہربانی آپ اس میں گیلا برش نہ رکھا. مگر وہ باز نہیں آئی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئندہ میں نے پیالے والا برش ہی نہیں لانا، آسان راستہ ڈھونڈے. تو وہم نہ کیا کرے، اللہ مہربانی کرنے والے ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آنکھوں سے آپ سیدھا دیکھ سکتے ہیں، آنکھ کے آگے رکاوٹ آ جائے گی تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لہٰذا آنکھ کے آگے پردہ کافی ہے. لیکن کان بند کرنے کے لیے کان کو ہر اعتبار سے بند کرنا ہوگا، اور دل کو بھی. تو پھر اس کو پیک کر کے سیل لگا دی جائے گی. جب سیل لگائی جاتی ہے ہر طرف سے ریپ کر دیتی ہے نا، ابھی تو لفافے آ گئے ہیں، پہلے کپڑے ہوتے تھے، تو کپڑوں کو ہر طرف سے ریپ کر کے باندھ کر پھر اس کے اوپر سیل لگائی جاتی. تو سیلڈ کا مطلب ہے کہیں سے بات نہیں جا سکتی. یہ اللہ کی سزا ہے، سب سے بڑی سزا اصل میں یہی ہے. حق بات دیکھنا اور دل پر اس کا اثر نہ کرنا، حق بات سننا اور دل میں نہ اترنا، حق کو سمجھنا اور قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑی سزا. توفیق چھین رہے تھے، توفیق کہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے، ابو طالب بھی ہے، اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ جیسے لوگ بھی. حق نظر آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، صحابہ کی بدلی ہوئی زندگیاں نظر آ رہی تھی، مگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے. تو اللہ توفیق چھین لے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. یہاں پر کفران نعمت کا ڈائریکٹ معنی بھی خود بخود آتا ہے. جو بھی کفر کرتا ہے نا، انسان قبول نہیں کرتا، وہ نعمتوں کا کفر کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے دل دیے، آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق دی، اور پھر بھی اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا. تو یہ نعمتوں کا سب سے بڑا کفران. لہذا پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہے، کیونکہ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز یہ وہ کر کے نہیں آیا جس کا اس کو حکم دیا گیا. تو دنیا میں اللہ پاک نے جب بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو، تبھی کہہ دیا تھا جب میری ہدایت آئے گی جو قبول کرے گا میں اسے جنتیں عطا کروں، جو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم. تو ہم وہ بات بھول جاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. تو پھر ہمیں پلٹنا ہے. لہٰذا یہ دوسرا گروہ ہے اور یہ بالکل واضح ہے، بالکل واضح. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ جو صفتیں اوپر بیان ہوئی ہیں مومنین کی، یہ بنیادی صفتیں ہیں. ان میں سے سب کا یا کسی ایک کا انکاری بھی کافر. لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، ایک تو ہے نا زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، وہ تو فاسق ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے زکوٰۃ اسلام کا رکن ہی نہیں ہے، تو کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر. اگر کوئی کتابوں کا انکار کر دے، کسی ایک کا کر دے، قرآن کو مانتا ہے توریت کو نہیں مانتا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے نہیں کہا، یہ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں پڑھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس پر. ایک آپ کو سناتی ہوں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ وہی طلحہ ہیں جو طلحہ و زبیر مشہور ہیں. طلحہ بن عبید اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھا، یہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، شہادتین۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دن میں 5 فرض نمازیں ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے اس کے سوا؟ آپ نے کہا کوئی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھنا چاہو۔ تو وہ کہنے لگے اور کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کہا رمضان کے فرض روزے رکھو۔ وہ کہنے لگے کیا اس کے سوا بھی کچھ روزے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا نہیں، اگر تم اپنی خوشی سے رکھنا چاہو تو۔ پھر ان صاحب نے کہا اور کیا ہے اسلام میں؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، فرض زکوٰۃ، اپنے مال پر سالانہ 2.5% کی شرح سے فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں نے کہا اس کے سوا بھی زکوٰۃ کی صدقات ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، مگر یہ کہ اپنی خوشی سے آپ کچھ دینا چاہو۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا فرض۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مگر اپنی خوشی سے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں۔ انہوں نے کہا اس کے سوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا یقین رکھنا۔ اور ایک روایت میں آخرت پر ایمان پہلے حصے میں ہی آ جاتا ہے بہرحال۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا آخرت پر ایمان رکھنا، تو انہوں نے کہا اس کے سوا؟ آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں۔ تو وہ صاحب ایمان لے آئے، قبول کر لیا اسلام، اور واپس چل پڑے، اور وہ کہتے جاتے تھے اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی، دہراتے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ سچا ہے تو یہ جنت میں۔ تو کیا کیا گنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان بالغیب، ٹھیک ہے نا، اللہ پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، ایمان بالغیب۔ اس کے بعد قیام الصلاۃ، اس کے بعد رمضان کے روزے، زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ، اور حج، جو ہمارے فرائض ہیں۔ یہاں پر حج کیوں نہیں بیان ہوا؟ بالکل آغاز کا معاملہ تھا، ابھی حج کے حالات نہیں آئے تھے نا، ایک تو یہ سبب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا پھر سے جو جو احکامات ملیں گے وہ بیچ میں آتے جائیں گے۔ ابھی مسلمان مدینہ آئے تھے، آپ کو پتا ہے 6 ہجری میں بھی ان کو مسلمانوں کو انٹر نہیں ہونے دیا مکہ میں، تو ابھی سے حج کی فرضیت ہو جاتی تو مسلمان غمزدہ ہوتے، اس لیے اس کی فرضیت بعد میں بیان ہوئی، یہاں بنیادی عقائد بیان ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ان چیزوں کو پورا کرنا، لہذا ترتیب یہ ہے شہادتین یا ایمان بالغیب کہہ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض بتائے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اس کی سب سے واضح دلیل حدیث جبریل، اس میں دونوں باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی کئی روایتیں ہیں حدیث جبریل کی، جو سب سے معروف روایت ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، جب ایک صاحب آئے، ان کے کپڑے چمکدار سفید تھے اور ان کے بال سیاہ تھے، شدید سیاہ، نہ ان پر گرد تھی نہ سفر کے آثار، اور نہ ہی ہم ان سے واقف تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسافر ہوتے تو کپڑے سفید نہ ہوتے، بال سیاہ نہ ہوتے۔ وہ کہتے نہ سفر کے آثار تھے نہ ہم جانتے تھے، مدینہ کے بھی نہیں تھے اور مسافر بھی نہیں تھے۔ عجیب بات ہے نا؟ تو کہتے ہیں آئے، سلام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اتنے قریب کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دی اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دی، اور ہم حیران ہوئے کہ اتنا بے تکلف ہے یہ بندہ، اور کہنے لگے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور رسولوں پر ایمان لائیں، اور کتابوں پر ایمان لائیں، اور فرشتوں پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لائیں، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں، 6 چیزیں۔ انہوں نے کہا محمد بتائیے اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز فرض ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں سالانہ 2.5% کی شرح سے اپنے مال پر، اور حج کریں زندگی میں ایک بار جو استطاعت رکھتا۔ انہوں نے سوال کیا محمد قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتی، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کچھ اور بلکہ مزید کہا کہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، سوال جس سے کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ تو سوال کرنے والے نے، سائل نے پوچھا اچھا پھر کچھ نشانیاں ہی بتا دی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب والدین اپنے آقاؤں کو جنم دیں گے، اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دی، اور
ننگے پیر اونٹ چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. اس کے بعد وہ صاحب اٹھے, سلام کیا اور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انہیں بلانا تو. صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے لپکے مگر باہر کوئی بھی نہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو کوئی نہیں. آپ نے کہا پہچانا یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے, اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ جبرائیل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. تو پھر ایمان اور اسلام کی وضاحت کر دی گئی. ٹھیک ہے, یہاں پر بنیادی طور پر ایمان کی بات ہو رہی. ایمان بالغیب, ایمان بالآخرہ, ایمان بالکتب, اور بالکتب آئے تو بالرسل بھی آ گیا ہے نا, بالملائکہ بھی آ گیا. کیونکہ اگر وہی آتی ہے تو جس پر آتی ہے اسے بھی ماننا پڑے گا, اور جو لاتا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا. تو کتاب کہہ کر سارے بیچ میں جمع کر دیے گئے. تو یہ بنیادی طور پر ایمان کی بحث. اس میں صرف ایک چیز ساتھ ایڈ کی گئی ہے, انفاق فی سبیل اللہ. کیونکہ ایمان کے لیے دل کا خالص ہونا ضروری ہے, اور دل کے اخلاص کے لیے مال کی محبت, دنیا کی محبت ختم کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ساتھ ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور امت کی ترتیب میں اللہ کے اخلاص کے ساتھ پہلی چیز صلاح ہے. تو صلاح کی اہمیت ہے یہ کہ ایمان کے ساتھ ہی صلاح شروع ہو جاتا, ورنہ بنیادی طور پر ایمان اور اسلام میں یہ فرق روا رکھا گیا ہے. ایمان عقیدے کا نام ہے, اسلام بنیادی اعمال کو سر انجام دینے کا نام ہے, جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن. تو لہٰذا حدیث جبریل میں بہت واضح ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس نے ان سب عقیدوں کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے, اور جس نے ایک کا انکار کیا وہ بھی کافر. تو کیوں آپ مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت. یہ رسالت کے عقیدے کا حصہ ہے نا. رسول کو مانا مگر عقیدہ رسالت کو بدل دیا تو وہ بھی درست نہیں, وہ بھی کفر ہی. بلا وجہ نہیں ہے یہ جھگڑا, بلا وجہ نہیں ہے. اچھا ویسے یاد رکھیے گا کہ فقہ کے اعتبار سے یہ دیوبندی ہیں, حنفی ہے اور دیوبندی ہیں. جو گروہ غلام احمد قادیانی کا فالوور ہے, غلام احمد قادیانی حنفی تھا اور دیوبندی تھا. تو فقہ میں ہی اسی فقہ کو فالو کرتے ہیں آج بھی. آج بھی بھئی ہم کہتے ہیں نا تم کافر ہو گئے, وہ کب کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, تم کافر ہو سارے کے سارے. ہاں بالکل ایک ہے, مگر اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جب کسی قادیانی سے بحث ہوگی نا صرف ایک موضوع پر ہوگی, ختم نبوت. اور باتوں پر نہیں ہوگی, رفع یدین پر نہیں ہوگی. کیا قادیانی رفع یدین کو مانتے ہیں؟ بتائیں. نہیں مانتے, حنفی ہیں. تو ہمارا ایک عام حنفی سے جب بحث ہوگی تو رفع یدین کی بحث صحیح ہے. جب بریلوی سے بحث ہوگی تو شرک پر بحث ہوگی, قبر پرستی پر بحث ہوگی. تمہیں نہیں کرنا رفع یدین مت کرو, رفع یدین کی بحث نہ چھیڑو ہم سے, قبر پرستی پر آؤ. ہمارا تمہارا مسئلہ شرک ہے, قبر پرستی ہے. نہیں رفع یدین کرنا مت کہو, آمین نہیں کرنا مت کہو, تمہارا مسئلہ. اسی طرح جب ہمارا کسی دیوبندی سے, عام دیوبندی سے بحث ہوگی, اس کے ساتھ بھی ہمارا بنیادی مسئلہ قبر پرستی ہو, کیونکہ ان کی بھی وہی خرابی ہے جو بریلویوں کی ہے. پر بریلوی ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں, دیوبندی تھوڑے درمیان میں, تھوڑے کم ہیں, لیکن ان سے بھی بنیادی بحث یہی ہوتی. مگر جب ہماری بحث ایک قادیانی یا مرزائی سے ہوگی تو وہ